وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام السلام علیکم نبی کائنات کے لیے آنکھ درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معصوم تاجدار الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیات کی پیش کرنے کے بعد معزز و حاضرین و سامعین قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی یہ سورہ مبارکہ یاد کرنے کا شرف حاصل کیا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کروں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ احباب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رب العالمین عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سمیت جندبا یقول سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا فرضکم علی الحوض حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش ہوں اور دوسری روایتی سے ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں جو اس حوض پر آئے گا وہ پیے گا اور جو ایک بار پی لے وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا اور میرے پاس حوض پر کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا جن کو میں جانتا ہوں گا پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے میں انہیں پہچانتا ہوں گا وہ مجھے پہچانتے ہوں گے پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی جائے گی میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا ایک رکاوٹ حائل کر دی جائے گی انہیں روک دیا جائے گا
ابو حازم کہتے ہیں کہ جس وقت یہ حدیث میں بیان کر رہا تھا اس وقت نعمان بن ابی عیاش بھی اس حدیث کو سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا تم نے حضرت سعد سے یہ حدیث سنی ہے؟ انہوں نے سوال کر دیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے گواہی دی، میں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے، یہ حدیث میں نے حضرت سعد سے سنی ہے۔ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث اسی طرح سنی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے بھی یہ حدیث سنی ہے اور میں نے ابو سعید خدری سے یہ حدیث سنی ہے اور اسی طرح سنی ہے، البتہ وہ یہ زیادہ کہتے تھے۔ آپ فرمائیں گے یہ میرے پیروکار ہیں، یعنی حضرت ابو سعید خدری کہتے تھے جب ان لوگوں کو روکا جائے گا کہ حضور نے فرمایا کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے حوض پر، میں انہیں پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، میں انہیں جانتا ہوں گا، وہ مجھے جانتے ہوں گے، مگر میرے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، یعنی انہیں آگے آنے سے روک دیا جائے گا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے پیروکار ہیں، اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ یہ میرے پیروکار ہیں، یہ میری پیروی کرنے والے ہیں، تو رب العالمین فرمائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ میں کہوں گا جن لوگوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی ان سے دوری ہو، ان سے دوری ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہیں روکا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ان کے بارے میں جن کو روکا گیا کہ اے اللہ یہ میرے پیروکار ہیں، یعنی یہ میرے صحابی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبیب کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد یعنی آپ کے مثال فرمانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، یعنی انہوں نے دین کے اندر تبدیلی کر دی، انہوں نے دین کے کو بگاڑ دیا، یہ دین سے پھر گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انحراف کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو دور کر دیا جائے، ان سے دوری ہو، ان سے دوری ہو، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض سے دور کر دیں گے، اپنے حوض سے ہٹا دیں گے۔ حضرت سعد نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے اسی طرح انہوں نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کی لمبائی اور میرے حوض کی چوڑائی ایک ماہ کی مسافت ہے۔ حضور نے فرمایا میرا جو حوض ہے اس کی لمبائی بھی ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے، اس کی چوڑائی بھی ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے، اور حضور نے فرمایا اس کے سب کونے برابر ہیں، سب کونے اس کے برابر ہیں، اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے۔ یہ حضور کے حوض کا پانی ہے، فرمایا اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ ہے۔
مشک سے، اور پھر مشک جنت کا دنیا کا نہیں۔ آج جو دنیا کا مشک ہے وہ اتنا قیمتی ہے، وہ بھی اگر زہ نصیب کسی کو اصل مل جائے، خالص مل جائے تو حضور نے فرمایا کہ میرے حوض کے پانی کی جو خوشبو ہے وہ مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ اس کے کوزے یعنی اس کے برتن، میرے حوض کے جو برتن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے ستاروں جتنے ہیں۔ یہ دو چار برتن نہیں، یہ صحابہ نے یہ پوچھا بھی تھا حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوض کا تذکرہ فرمایا، اپنے حوض کا تذکرہ صحابہ کے سامنے کیا، اور یہ اس وقت ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں حوض پر انتظار کروں کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے۔ حضور اپنے غلاموں کا، اپنے امتیوں کا، اپنے پیروکاروں کا انتظار فرمائیں گے حوض پر۔ حضور نے فرمایا میں انتظار کروں گا، تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے، اور فرمایا بخدا اللہ کی قسم کچھ لوگوں کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جیسے پچھلے حدیث کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ میرے حوض پر آئیں گے، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، وہ مجھے جانتے ہوں گے، میں انہیں جانتا ہوں گا، میں انہیں پہچانتا ہوں گا، مگر میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، ایک پردہ، ایک رکاوٹ جو ہے وہ کھڑی کر دی جائے گی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ میرے پیروکار ہیں اور یہ میری امت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ یہ ہمیشہ دین سے پھرتے رہے، آپ کے بعد یہ دین سے پھر گئے، آپ کے بعد انہوں نے دین سے منہ موڑ لیا، انہیں اعراض کر لیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ اس حوض کی بات ہو رہی ہے جس حوض کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی ایک ماہ کی مسافت جتنی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا پانی چاندی سے سفید، اس کی خوشبو جو ہے وہ مشک سے زیادہ اچھی، اور اس کے کنارے، اس کے کونے برابر، اور حضور نے فرمایا اس حوض کے جو برتن ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، یعنی ستاروں جتنے برتن ہیں، ظاہر ہے جو اتنا بڑا حوض ہے اور جہاں لاکھوں کروڑوں اربوں حضور کے غلام جو ہیں وہ حوض سے پینے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آپ کے غلام تڑپ رہے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کے جو برتن ہوں گے ستاروں جتنے ہوں گے، ایک حدیث میں ہے کہ آسمانی ستاروں سے زیادہ ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ ستارے رات اندھیری ہو اور آسمان صاف ہو، بادل نہ ہو، بالکل پتلا صاف ہو، پھر آسمان پر جو ستارے نظر آئے آسمان ستاروں سے بھرا ہو، اور حضور نے فرمایا جس طرح آسمان ستاروں سے بھرا ہے، مطلع بھی صاف ہے، بادل بھی نہیں ہے، اور آسمان جو ہے وہ جگمگا رہا ہے ستاروں سے، حضور نے فرمایا ان ستاروں سے زیادہ
سلمہ اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ ہے اسماء بنت ابی بکر. یہ اسماء بنت ابی بکر یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاتی ہیں. حضرت اسماء یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر ہوں گا، میں حوض پر ہوں گا اور یہ دیکھوں گا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے. کچھ لوگ میرے سامنے پکڑے جائیں گے، ان کو پکڑ لیا جائے گا. میں کہوں گا اے رب یہ میرے پیروکار ہیں، میری امت سے ہیں. تو یہ کہا جائے گا رب کی طرف سے کیا آپ نے نہیں جانا، آپ جانتے نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا عمل کیے، کیا عمل کیے. اللہ اکبر. بخدا آپ کے بعد یہ لوگ فوراً اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گئے، انہوں نے دین سے منہ موڑ لیا، یہ گمراہ ہو گئے، یہ مرتد ہو گئے، دین سے یہ پھر گئے. راوی کہتے ہیں ابن ابی ملائکہ یہ دعا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائیں اور اپنے دین میں کسی آزمائش سے دو چار ہوں. یعنی اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد دوبارہ دین سے پلٹ جائیں اپنی ایڑیوں پر، دوبارہ دین سے منہ موڑ لیں. اس بات سے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں تو پناہ عطا فرما، ہماری مدد فرما، ہمیں دین مصطفیٰ کو ثابت کر رکھنا اور ہمیں اس دین ہمیں ایسی ازمائش سے دو چار نہ کرنا جو ازمائش ہمارا دین تباہ کر دے، ہماری دنیا تباہ کر دے. ہمیں ایسی ازمائش میں نہ ڈال دینا. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ ہے، بیان کرتی ہیں کہ میں لوگوں سے حوض کا ذکر سنتی تھی، صحابہ سے لوگوں سے حضور کے حوض کا ذکر سنتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کے متعلق کچھ نہیں سنا تھا. یعنی میں نے خود ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا، میں صحابہ سے حضور کے حوض کے بارے میں سنا کرتی تھی. کہتی ہے ایک دن ایک لڑکی میرے سر میں کنگھی کر رہی تھی، میں گھر میں تھی اور ایک لڑکی میرے سر میں کنگھی کر رہی تھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اے لوگوں، میں نے اس لڑکی سے کہا ایک طرف ہٹ جاؤ. تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ حضور مردوں کو بلا رہے ہیں، حضور نے مردوں کو آواز دی ہے عورتوں کو نہیں، حضور نے مردوں کو آواز دی ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کہتی ہیں میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور مسجد نبوی میں منبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ام سلمہ اپنے گھر میں ہیں اور ان کے سر میں لڑکی کنگھی کر رہی ہے اور حضور کی مسجد نبوی سے آواز آئی. حضور نے فرمایا اے لوگوں، تو ام سلمہ نے لڑکی سے فوراً کہا مجھ سے پیچھے رہ جاؤ، ایک طرف ہٹ جاؤ. اس نے کہا آپ مردوں کو بلا رہے عورتوں کو نہیں بلا رہے. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے کہا لوگوں میں بھی شامل ہوں، حضور نے لوگوں کو آواز دی تو لوگوں میں تو میں بھی شامل ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں حوض پر تمہارا پیش و اجر ہوں گا، میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا، میں حوض پر تمہیں دیکھوں گا اور تم اس سے ڈرنا کہ کہیں تم کو میرے پاس آنے سے ہٹا نہ دیا جائے گا. اے لوگوں اس بات سے ڈرنا
میں قیامت کے دن حوض پر تمہارا انتظار کروں گا، تمہیں دیکھوں گا، آج تمہاری انتظار میں رہوں گا، تمہارا پیش رو ہوں۔ اے لوگوں اس بات سے ڈرنا کہ کہیں تمہیں میرے پاس آنے سے ہٹا نہ دیا جائے، روک نہ دیا جائے، جیسے بھٹکے ہوئے اونٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا کہ ایسا کیوں ہوا تو یہ کہا جائے گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر کیسے بدعت پیدا کر دی، آپ کے دین کو کیسے بگاڑ دیا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کو خبردار کیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو خبردار کیا، لوگوں قیامت کے دن میں اپنے حوض پر تمہارا انتظار کروں گا اور تمہیں دیکھوں گا، میرے پاس کون آتا ہے، مگر تم اس بات سے ڈرتے رہنا کہ کہیں قیامت کے دن تمہیں میرے پاس آنے سے روک نہ دیا جائے، ہٹا نہ دیا جائے۔ جب تمہیں ہٹایا جائے گا، تمہیں روکا جائے گا، میرے تمہارے درمیان آڑ کھڑی کر دی جائے گی، دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور پتہ کھڑا کر دیا جائے گا، ہٹایا جائے گا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، کہوں گا اللہ یہ میرے پیروکار ہیں، یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے غلام ہیں، تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد یہ اپنے ایڑیوں پر پلٹ گئے۔ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا کیا عمل کیے، کس طرح یہ پھر گئے۔ لہذا امتی کو چاہیے کہ آج حضور کا دامن تھامیں، آج حضور کا دامن پکڑیں تاکہ قیامت کے دن کہیں شرمندگی نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے کہیں ہٹا نہ دیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے کہیں ہمیں روک نہ دیا جائے۔ حضور نے پہلے خبردار کر دیا ہے اور انسان کی فطرت ہے، فطری طور پر جو سمجھدار، جو ذی شعور، جو عقل مند ہوتا ہے، جس راستے سے، جس جو ہے وہ کام سے، جس راستے سے ذی شعور کو روکا جائے اور اس کے خطرے سے انسان کو خبردار کر دیا جائے، جو عقل مند ذی شعور ہوتا ہے اس راستے پر بھٹکتا، اس راستے پر جاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے، ایک انسان کو پتا ہے کہ رات کے وقت اگر میں اس راستے میں جاؤں گا مجھے لوٹ لیا جائے گا اور میرا مال و متاع لوٹ لیا جائے گا اور میری عزت لوٹ لی جائے گی۔ انسان جو ذی شعور انسان ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے اور جو عقل مند ہوتا ہے، کبھی بھی اس راستے پر نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا ہے لوگوں ڈرتے رہنا اللہ سے، کہیں قیامت کے دن تمہیں میرے پاس آنے سے روک نہ دیا جائے۔ اور کنہیں روکا جائے گا میں آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، پہلے یہ ایک حدیث اور سنیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور اہل احد کی نماز جنازہ پڑھی، یعنی غزوہ احد، شہدائے احد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ پھر منبر پر پلٹائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے آئے اور فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش ہو گیا، میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا حضور نے زندوں کو بھی مخاطب فرمایا اور حضور شہدائے احد کا جنازہ پڑھا کر آ رہے ہیں اور جنازہ پڑھانے کے بعد حضور نے منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا اے لوگوں میں قیامت کے دن حوض پر تمہارا انتظار کروں گا۔ یعنی حضور نے ان مردوں کو بھی آواز دی، ان کو بھی مخاطب فرمایا، زندوں کو بھی مخاطب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دو باتیں عیا ہوئی، دو باتیں ظاہر ہو گئی۔ ایک تو حضور نے شہداء کا جنازہ پڑھایا اور یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت فقہ حنفی کا یہ عقیدہ ہے
ہمارا یہی عقیدہ ہے شہداء کے جنازے کے بارے میں۔ حضور نے شہداء کا جنازہ پڑھایا اور پھر حضور نے منبر پر آ کر آواز دی، اے لوگوں میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں، آج تمہارا پیش رو اجر ہوگا اور میں تمہاری گواہی دوں گا۔ حضور نے فرمایا میں تمہاری گواہی دوں گا اور بخدا لا ریب میں اب بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے قسم اٹھا کر فرمایا، لوگوں اللہ کی قسم بخدا مجھے بتاؤ حضور اس وقت کہاں ہے؟ مدینہ میں، مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی کے اندر حضور منبر پر جلوہ فرما ہے اور منبر پر تشریف فرما ہو تو حضور نے فرمایا لوگوں قیامت کے دن میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا اور میں دیکھوں گا میرے پاس کون آتا ہے، اور حضور نے فرمایا اللہ کی قسم میں آج بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، میں آج بھی اپنے حوض کو۔ یہ حدیث لوگوں کے لیے نمونہ ہے جو کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے کا نبی رکھتا۔ میں نے کہا میرے آقا ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی اسی طرح ہی دیکھتے ہیں جس طرح اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا زمین سے آسمان اکبر تک 500 سال کی راہ کی مسافت ہے اور ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اب 7 آسمانوں پر ضرب دیں 500 سال کی مسافت کو، اور حضور مسجد نبی میں اپنے منبر پر جلوہ فرما ہے اور 7 آسمانوں کے اوپر حضور نے فرمایا میں اپنے حوض کو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا حضرت یعقوب کا بھی نام کہتے ہیں، فرمایا بے شک اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھے روح زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ یہی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا مجھے روح زمین کی، اور دوسرے الفاظ کیا ہے میرے آقا کریم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ اب بتاؤ چابیاں کسے دی جاتی ہیں؟ خزانوں کی چابیاں اسے دی جاتی ہیں جو جانتا ہو، جو پہچانتا ہو، جو دیکھتا ہو۔ حضور نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا میں اپنے حوض کو دیکھ رہا، اب بھی دیکھ رہا، اور مجھے روح زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، اور فرمایا بے شک خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم میرے بعد مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں شرک بھی آئے گا، تم مشرک نہیں بنو گے، بلکہ آگے حضور نے کیا فرمایا مجھے تمہارے متعلق خدشہ یہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے، دنیا کے پیچھے دوڑ جاؤ گے، دنیا کے محبت میں مگن ہو جاؤ گے اور دنیا دار بن جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ خدشہ نہیں ہے تم مشرک ہو جاؤ گے۔ امام مسلم فرماتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کی پوری امت بیعت وقت حضور کی پوری امت کبھی بھی مشرک نہیں کرے گی، مشرک نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی اپنی کم علمی کی بنا پر، کوئی اپنی جہالت کی بنا پر اگر کوئی اکا دکا جو ہے وہ اسلام سے پھر جائے تو امام مسلم فرماتے ہیں وہ اس حدیث کے ذمہ میں نہیں آتے۔ حضور کے اس فرمان میں، حضور کے فرمان سے مراد یہ ہے کہ حضور کی پوری امت شرک نہیں کرے گی۔
حضور کی پوری امت شرک پر جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، اب وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن لوگوں کو حضور کے حوض سے روکا جائے گا وہ کون ہوں گے اور کیوں روکا جائے گا؟ پہلی بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کی مسافت، میرے حوض کی لمبائی چوڑائی 1 مہینے کی مسافت ہے اور اس کے برتن جو ہے وہ ستاروں سے زیادہ ہیں اور اس کا پانی جو ہے اس کی پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی جو خوشبو ہے خشک سے زیادہ ہوگی اور جو ایک مرتبہ پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا حتیٰ کہ جنت میں چلا جائے گا، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کو میرے پاس آنے سے روکا جائے گا، اب جن کو روکا جائے گا وہ کون ہیں؟ ہم محدثین سے پوچھتے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن حضور کے حوض سے روک دیا جائے گا، حضور کے پاس آنے سے روکا جائے گا، وہ کون ہیں؟ 3 طرح کے لوگ ہوں گے وہ۔ ایک تو وہ جو اسلام لانے کے بعد پھر گئے، مرتد ہو گئے، کافر، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے روک دیا جائے گا۔ وہ حضور کے حوض کے قریب نہیں آئیں گے، بلکہ جب وہ پل صراط سے گزرنے لگیں گے، جب وہ گزر رہے ہوں گے، گزرنے لگیں گے تو ان کو جہنم دکھائی جائے گی، ان کو جہنم، حضور نے فرمایا ان کو جہنم دکھائی جائے گی اور جہنم اس وقت ان کو حوض نظر آئے گا اور وہ پانی سمجھ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اپنے پیاس بجھانے کے لیے کافر جو ہے وہ جہنم میں گریں گے اور کیونکہ اس وقت ان کو حوض نظر آئے گا۔ اور دوسرے منافق جن کے دلوں میں نفاق ہے، قیامت کے دن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے روک دیا جائے گا۔ اور محدثین نے فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے جو گناہ کبیرہ میں کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب، اس کو حضور کے حوض سے روک دیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ہٹایا جائے گا یا تو ان کو بطور سزا ہٹایا جائے گا۔ کیوں؟ کوئی چیز، کوئی اہم چیز، کوئی تحفہ، کوئی جو ہے وہ اعلیٰ چیز پہلے کسی کو دکھا کر پھر اس سے ہٹا لی جائے تو یہ زیادہ سزاوار ہوتا ہے معاملہ، زیادہ سزاوار معاملہ ہوتا ہے۔ پہلے چیز دکھا کر سامنے کر کے پھر اس سے ہٹا دی جائے، اس کو نہ دی جائے تو یہ تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ بتا دیا یہ تمہاری ہے مگر ملے گی نہیں، کیوں؟ تم نے یہ کیا، اب نہیں ملے گی۔ تو یہ سزاوار، زیادہ سزا کا معاملہ ہے جو گناہ کبیرہ میں مرتکب ہوں گے۔ محدثین نے فرمایا قیامت کے دن حضور کے حوض سے انہیں روک دیا جائے گا، ہٹایا جائے گا اور سزا کے طور پر ہٹایا جائے گا۔ اب اللہ کا معاملہ، حضور کا معاملہ ہے کہ ان کو بعد میں سزا دلوا کر بعد میں حضور کے حوض سے انہیں پانی پلایا جائے گا۔ اور امتی کو کیا چاہیے؟ امتی کو زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ قیامت کے دن جب حضور کے سامنے ہو تو حضور خود فرمائیں یہ میرا غلام ہے، آگے بڑھا۔ صحابہ نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کروڑوں اربوں کھربوں لوگ ہوں گے، ہر نبی کی امت ہوگی، آپ حوض پر ہوں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے 3 مقامات پر تلاش کرنا، یا میں اپنے حوض پر ہوں گا، یا میزان پر، یا صراط پر۔
مجھے 3 مقامات پر تلاش کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے حوض کا تذکرہ فرمایا، حوض کوثر کا، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو حوض پر ہوں گے اور وہاں جو ہے وہ اربوں خربوں لوگ ہوں گے، ہر نبی کی امت ہوگی، تو کیا آپ اپنی امت کو پہچان لیں گے؟ آپ اپنی امت کو پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں اپنی امت کو پہچانوں گا، میں تمہیں پہچان لوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کیا ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا تمہارے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، تمہارے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی چمک میں اضافہ ہو تو وہ جو ہے وہ اتمام سے تسلی سے وضو کرے تاکہ اس کی چمک میں اضافہ ہو۔ اب کیا امتی کو یہ زیبا ہے؟ کیا امتی کے لیے یہ محبت حضور سے محبت کا معاملہ ہے کہ امتی صبح 7 بجے اٹھے اور ایک جانور کی طرح اپنی چونچ صاف کرے اور جانور کی طرح کھا کر جو ہے وہ بازاروں میں نکل جائے؟ یہ امتی کے لیے زیبا نہیں ہے۔ امتی کے لیے زیبا یہ ہے جو ہی صبح مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، تو امتی جو ہے وہ فوراً اٹھے اور مسجد میں آ جائے اور حضور کی سنت پر، حضور کے فرمان پر عمل کرے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ آج امتی کو چاہیے اپنی چمک کو زیادہ کرے، اپنی چمک کو زیادہ کرے، مگر کیا کریں؟ 60 سال بیت جاتے ہیں امتی کو وضو کرتے، 60 سال بیت گئے امتی کو نمازیں پڑھتے، 60 سال کے بعد بھی امتی کو ابھی تک وضو کا طریقہ نہیں آیا۔ ایسے بھی تو امتی ہیں 60 سال نمازیں پڑھتے بیت جاتے ہیں، 60 سال جو ہے وہ سجدے کرتے بیت جاتے ہیں، مگر ان سے اگر وضو کا طریقہ پوچھ لو تو وہ نہیں آتا۔ اگر کبھی ساتھ بیٹھ کر تجربہ کرو تو بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے۔ بابا 60 سال کا ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھ جاؤ تو اس کے وضو میں کئی کمیاں ہوتی ہیں، مگر ہم سیکھتے بھی نہیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ اب میری سفید داڑھی ہے، اب میں مولوی سے پوچھوں، اور پھر مولوی کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم مولوی سے پوچھے کیوں؟ کیونکہ مولوی کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ مولوی کبھی ولی نہیں ہوا۔ تو میں پوچھتا ہوں ایسے لوگوں سے، تمام اولیاء میں سے کوئی ایک ولی دکھا دو جو مولوی نہ ہو۔ تمام اولیاء میں سے ایک ولی دکھا دو جو مولوی نہ ہو، اور جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ مولویوں نے اندر جی کوئی ولی کبھی نہیں ہوا۔ میں کہتا جناب ٹھیک ہے، تہاڈی بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ تہاڈے نزدیک پیر تے ولیوں ہوتا ہے جنوں قرآن نہ آتا۔ تہاڈے نزدیک پیر ہوئے جنوں قرآن نہیں آتا۔ ہن پیر نو قرآن نہیں آتا تے مولوی پیر نہیں تے دسو بیچارے کدھر جا۔ میں تے اکثر بات اور آج برملا کہہ رہے ہیں کہ اگر ساری قوم کے اندر یہ شعور بیدار ہو جائے، کسی بھی میرا بھی ہو تو آڈا ہو گئی، کسی کا بھی ہو، جس وقت پیر کو بلایا جائے جی زیر سرپرستی، جی زیر قیادت فلاں فلاں فلاں، تو چاہیے کہ اس محفل کے اندر قاری نہ بلایا، قاری نہ بلایا جائے۔ پیر صاحب کو کیا جائے جی پیر صاحب تلاوت کرو، ان تو ویک کے کر پیر صاحب تلاوت کرو، قرآن کے تو ویک کے کر انہیں جس پیر نو تلاوت نہیں آتے ان تو ویک کے قرآن پڑھنا نہ آئے، کیا وہ پیر ہو سکتا؟ اسی کہنے ہیں جی مولوی پیر نہیں ہوندے تے پیراں نو قرآن نہیں آتا تے پھر لوگ کدھر جا۔ اس واسطے
سانو ہوش دے داخل لینے پہ دین سیکھنا پہ دین ہمیشہ علماء نے سکھایا ہے، دین ہمیشہ مولوی کو ملے ہے، اور جتنے بھی اولیاء علی صاحب مزار نے اپنے مزارات کے اندر میں انہیں جو کوئی ایک ولی بھی ایسا نہیں سی جنہیں بیٹھ کے مسجد کے اندر دین نہ پڑھایا ہوئے، جنہیں داڑھی نہ رکھی ہوئے، تے جے مسجد کے اندر پڑھان والا، دین پڑھان والا، نمازاں پڑھان والا، بچے پڑھان والا جی وہ پھر مولوی نہیں تے پھر مولوی ہو کیڑا ہے، تے جی وہ ولی نہیں تے پھر اور ولی کیڑا ہو سکتا ہے، پھر ساروں سمجھ نہیں آتے۔ اللہ رب العزت دی بات کا دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نے تانوں سب نوں حقیقت نو سمجھن دی توفیق